السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اسٹریٹجی جب بھی بنتی ہے وہ ماضی کو دیکھ کے حال میں موجود حالات کا مشاہدہ کرنے کے بعد سائنس آف فیوچرزم کے مطابق بنتی ہے۔ ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیس لائن نہیں پکڑتے۔ اس وقت جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، جب ہم مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا دا لیونٹ ہے، جسے سرزمین مقدس کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، وہ سرزمین مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئی خلافت عثمانیہ کے بعد، لیکن کیا کبھی بحیثیت مسلمان ہم میں سے کسی نے سوچا، کسی اسکالر نے اس پہ بات کی؟ خطبے پہ جمعے پہ کیوں نہیں بات ہوتی کہ آپ کے 80 سے 90% جنگیں جو ہیں ہولی وارز ہیں، جو احادیث میں ملاحم کے نام سے چیپٹرز ہیں، فتن کے ابواب میں ان کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری جغرافیائی لوکیشنز وہ سرزمین مقدس یعنی ارض شام میں واقع ہیں، جس میں اردن، فلسطین، شام اور یہ سارے علاقے وہاں کے موجود ہیں۔ ایون اور مقدون جو ہے، ملحمۃ العظمیٰ، یہ جتنی جنگیں لڑی جانی ہیں فلسطین کی وادی ہر مجدون میں۔ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حضور علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے نزول ہوگا، اور باب لط پہ دجال آپ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ سیدنا امام مہدی کا مسکن بھی یہی سرزمین ہے، یہی روز محشر کی سرزمین ہے۔ تو آج مسلمان اس سرزمین کو مائنس کر کے اپنی پالیسیز کیوں تشکیل دیتے ہیں؟ ذرا دیکھیں تو صحیح، یہ شام جو ہے یہ غیر منقسم ملک جو تھا، اس پر 636 عیسوی سے 1920 تک مسلمانوں کی حکومت رہی، آپ اندازہ لگائیں۔ اور پھر اس کے بعد 1920 میں غداری کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور یہ شام جو ملک ہے یہ فرانس کے قبضے میں چلا گیا، اور اس نے شام کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور الگ الگ سرحدیں بن گئی، جن میں 4 ملک سوریہ، موجودہ شام، جمہوریہ سوریہ جسے کہتے ہیں، لبنان، فلسطین اور اردن، ان میں تقسیم کر دیا۔ یہ چاروں ملتے تھے تو شام بنتا تھا، یعنی القدس بھی شام کا حصہ تھا، دا گریٹسٹ شام جسے حضور کے دور کا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 1946 میں اسے آزادی ملی، پھر اس کے بعد سے لے کے اب تک وہاں پہ ٹرموائل ہے، اور حدیث میں ہے اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب شام میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو امت میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی سرزمین کے فساد کو امت کی خرابی کی وجہ قرار دیا کہ اپنی صفیں درست کر لو، الائنمنٹ کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور یمن کے بارے میں برکت کی دعائیں کی تھیں، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے یمن اور شام میں برکتیں نازل فرما۔ تو جن سرزمین کے لیے قریب آقا برکت کی دعائیں کر رہے ہیں، آج وہ یمن، شام، فلسطین، یہ پورا ارض مقدس جتنی بھی ہے وہ ٹرموائل کا شکار ہے، ٹربولنس کا شکار ہے۔ وہاں پہ لاشیں ہیں، وہاں پہ کھنڈرات ہیں، مسلمان بچوں کے خون سے صہیونیت ہولی کھیل رہی ہے۔ شامی مسلمان ہوں، لبنانی ہوں، اردن کے ہوں، فلسطین کے ہوں، غزہ کے ہوں، وہ ظلم و بربریت کا شکار ہیں۔ آخر وہی علاقہ ٹارگٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہودیوں نے وہ احادیث کا مطالعہ کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ مسلمانوں کی سارا بیٹل فیلڈ کا مرکز یہ ٹیریٹری ہے، لہذا اس کو کمزور کرو۔ ایک مسلمان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اپنی ملٹری اسٹریٹجی اور پالیسی کی الائنمنٹ نہیں کرتا۔ کریم آقا علیہ السلام کی سرزمین شام میں اس حد تک دلچسپی تھی کہ جب 8 ہجری میں غزوہ موتا پیش آیا تو 9 ہجری میں غزوہ تبوک، 11 میں اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک مہم تیار کی گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کے تک مؤخر رہی۔ پھر صدیق اکبر نے 13 ہجری میں حج سے واپسی کے بعد شام کی طرف مہمات روانہ کرنا شروع کر دی، اور حضرت عمر کے دور میں یہ خلافت میں یہ شام فتح ہوا، اور اس فتح کے بعد بازنطینی رومی افواج وہاں سے نکل گئیں، اور ان کے حامی بھی، اور اس کے ساتھ چلے گئے، اور یہ اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ تو شام کو، اس القدس کو، یہ ٹیریٹری کو اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ جغرافیائی نہیں بلکہ اس کے روحانی اور دینی اعتبار سے فضائل ہیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر فضیلتیں ہیں، جیسے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو
اسی سرزمین میں پناہ دی جسے ہم نے اہل دنیا کے لیے بابرکت بنایا ہے۔ تو پوری دنیا کے لیے برکت کے خزانے اس سرزمین میں، مسلمانوں کے لیے تو بطور خاص ہیں۔ اس شام پر فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں، صاحبان ہیں۔ یہ شام جو ہے بہترین لشکروں کا، اولیاء کا، ابدال کا مسکن ہے۔ میں حدیث کا نچوڑ دے رہا ہوں۔ آج مسلمان اگر اپنی جمعیت کو دوبارہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ملٹری الائنس، اس میں ان تمام ممالک کو شامل کر کے نئی صف بندی کرنی ہوگی تاکہ کشت و خون ختم ہو اور ہم امام مہدی علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی تیاری کر سکیں۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ فتن کی بات کرتے ہیں، بہت دور ہے، کسی نے نہیں کہا کب آنا ہے، یہ اللہ رسول کو پتہ ہے، لیکن اس سے پہلے صف بندیاں تو کی جائیں۔ کیا نیتن گریٹر اسرائیل کی پلاننگ نہیں کر رہا؟ کیا عالمی استعمار نہیں کر رہا؟ ایپسٹین فائل میں آپ نے دیکھ لیا، دجالی جمہوریت میں آپ نے دیکھ لیا، وسائل آپ کے لوٹے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ رہے ہیں؟ اذانیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، دین اس لیے تو نہیں آیا تھا۔ پھر بدر و حنین کے مار کے بپا نہ ہوتے، کربلا میں امام سر پیش نہ کرتے۔ تو دین کلیتاً نفاذ کے لیے آیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا پڑے گا دین کی عملی تعبیر و تشریح اسلام کی سیاسی قوت نافذہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ورنہ تو مغرب میں کتنی مساجد ہیں، اسلامک سینٹرز ہیں، انہیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انہیں پرابلم ہے اسلام کے سسٹم آف سٹیٹ سے، سسٹم آف گورننس سے، اسلام کی پولیٹیکل اتھارٹی سے، اسلام کے گلوبل آرڈر سے۔ کہیں خطبہ حجت الوداع نافذ نہ ہو جائے، کہیں میثاق مدینہ نہ آ جائے۔ تو جب وہ ماڈل آ جائے گا تو ویسٹ کے لوگ، نوجوان نسل اسلام کے اس خوبصورت ماڈل کو دیکھ کے اسلام کی طرف راغب نہ ہو جائے۔ تو یہ اس پہ ہمیں توجہ دینی ہوگی، اور ان سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر عبداللہ حمید گل صاحب۔ عبداللہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر تعلیم ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر وجیہ سعید آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عبداللہ حمید گل صاحب آپ سے آغاز کروں گا۔ مڈل ایسٹ اسٹریٹجی کے اعتبار سے جنگوں کا مرکز ہے، ملاحم جو احادیث کی روشنی میں ہیں یہ ہب ہے۔ تو ملٹری اسٹریٹجی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی 80 سے 90% احادیث ہیں اس علاقے سے متعلق ہیں، اینڈ آف ٹائم، دور پر فتن میں۔ تو اس کانٹیکس میں یہ جو الائنس بن رہے ہیں، پاک، ترکیہ، سعودی عرب کا الائنس بنا، اور ابھی جو اسرائیل کی شام کے اوپر گولہ باری ہے اور لبنان کو بھی ہڑپنا چاہ رہا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو، معزز مہمانان کو اور ناظرین کو السلام علیکم۔ جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں یہ ایک خطہ اب میرے خیال میں آہستہ آہستہ یہ مزید خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کے ساتھ ہم نے پہلے بھی پروگرامات کیے ہیں، اس کے اندر یہی بات کی تھی کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اٹھنے والی جو صورتحال ہے وہ بتدریج زبوں حالی کا شکار ہے اور خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ غزہ کے اندر ظلم اور ستم کی جو داستان گھڑی گئی اور جو آج تک لکھی جا رہی ہے، میرے خیال میں اس کے بعد جس طرح سے مسلمان ممالک نے خاموشی اختیار کی اور ایک ایسا کردار ادا کیا جو ہم ان سے امید نہیں کر رہے تھے۔ ہم ان سے بہتر کی امید کر رہے تھے، ایک مضبوط، ایک غیرت مندانہ، ایک جرات مندانہ رویہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ ہم سے مراد کوئی میں اور آپ نہیں، بلکہ میرے خیال میں تمام امت اسلامیہ یہ امید کر رہی تھی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے استطاعت بھی دی ہو، تو پھر آپ خاموش تماشائی نہیں بنے جاتے اور آپ کو کوئی فیصلہ لینا پڑتا ہے، جبکہ فیصلہ نہیں لیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ظلم پھیلتا گیا اور آہستہ آہستہ آپ کے دروازے پر دستک دینے لگا، اور یہی میرا پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ اگر اس آگ کو وہاں نہ بجھایا گیا تو کل کو آپ کے دروازے تک یہ جا پہنچے گی، اور آج آپ کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اب جو دوسری بات اس میں آپ نے کہی کہ کس طریقے سے حالات جو آپس میں معاہدات ہو رہے ہیں، معاہدات نہ بھی چاہتے ہوئے آپ دیکھیں کہ دو عجمی ملک کا پہلی دفعہ ایک عربی ملک کے ساتھ
मुआहदा मारज़ वजूद में आया। इससे पहले अरब दुनिया का अजम दुनिया से कोई ज़्यादा अच्छा और ख़ास तौर पे तुर्किया के हवाले से देखा जाए तो क्योंकि अरब के कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ रहे, इस वजह से तुर्किया के साथ तो ताल्लुकात उनके अच्छे नहीं थे। लेकिन ज़रूरत जो है उसने ला के इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि अब वो पाकिस्तान, तुर्किया और दीगर अरब ममालिक आपस में इत्तेहाद करें। साथ यहाँ अमेरिका का जो शिकस्त थी वो भी नविश्ता-ए-दीवार लोगों को नज़र आ गई, क्योंकि अमेरिकन बेसेस जो कि वहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए बने थे, बजाय प्रोटेक्शन के लिए वो वहाँ ज़्यादा ट्रबल लेके आए। और अब तो वो अड्डे भी मेरे ख़्याल में बंद होने जा रहे हैं। कुछ तो बंद हो गए, कुछ मज़ीद बंद हो रहे हैं। अब जो तीसरा सवाल आपका कि जो हलब के ऊपर जिस तरीके से हमले किए गए और शाम को निशाना बनाया गया, तो शाम का तो एक पुराना इस्लामी आपको पता है पस मंज़रनामा, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं, लेकिन मैं दुनियावी ज़रा गुफ्तगू कर लूँ। उसके अंदर मेरे ख़्याल है कि सूरत-ए-हाल ये बन रही है कि जो तुर्किया था, उसने जब बशर अल असद की हुकूमत वहाँ गई, तो तुर्किया ने ये महसूस किया कि हम यहाँ अपना एक असर रसूख बना सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ वहाँ ऑर्गनाइज़ेशन थी जो कि सीरियन डिफेंस फोर्सेस थी, एसडीएफ या वाईपीजी वगैरह, ये तमाम की तमाम जो थी ये तुर्किया को इनसे बहुत खतरात लाहक थे। इसलिए तुर्किया ने देखा कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उन्होंने हर किस्म का ताउन, दिफाई ताउन, मुआशी ताउन और दीगर ताउन जो थे, सिफारती ताउन, वो सीरिया को एक्सटेंड किए। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि सीरिया के ऊपर गाहे-बगाहे हमले होना शुरू हो गए। ख़ास तौर पे उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे भी एक मिसाइल से हमला किया गया इज़राइल की जानिब से। लेकिन अब बराह रास्त मेरे ख़्याल में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि जो इज़राइल के मकासद हैं सीरिया के अंदर, वो कुछ और नौइयत के हैं और जो तुर्किया के हैं, वो बिल्कुल उनसे मुतज़ाद हैं, जिसकी वजह से दोनों कॉन्फ्लिक्ट आपस में टकरा रहे हैं। और यही वजह बनी कि वो जो अभी हालिया हमला हुआ, उसके अंदर इज़राइल का ये कहना है कि जी हमने तो इनको एक वार्निंग शॉट इंतबाह किया है। जबकि तुर्किया के हवाले से जो कि अमेरिका की जानिब से बयान आया कि थैंक गॉड कि उन्होंने अपनी एयर फ़ोर्स को स्क्रैम्बल नहीं किया, वरना तो एक बहुत बड़ा खौफनाक तसादम होता। लेकिन अभी जो बहरिया के महाज़ के ऊपर जिस तरह से देखा जा रहा है कि इज़राइल की नेवी और तुर्किया की नेवी तकरीबन आमने-सामने आके खड़े हो गए हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को हवा देने वाली बात है। इससे पहले भी आकाए हाकान फिदान जो कि तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हैं और माज़ी में उनकी इंटेलिजेंस एमआईटी के चीफ़ भी रहे, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से पहले तुर्किया की बारी आएगी। इसका मतलब है कि कोई शवाहिद, कोई सबूत, कोई वाज़ेह इशारे उनके पास मौजूद थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक अहम तरीन स्टेटमेंट दी। और ट्रंप के यहाँ हालिया तुर्किया के दौरे के बाद इस तरह की डेवलपमेंट का सामने आना, इससे वज़ाहत से ये नज़र आता है कि अमेरिका की सपोर्ट तो कहीं न कहीं इज़राइल को जारी है। वैसे तो जारी है, लेकिन इस ख़ास महाज़ के ऊपर भी लगता है कि कोई न कोई सपोर्ट है, वरना इज़राइल की इतनी औकात जी, नहीं कि वो जाके तुर्किया के सामने खड़ा हो। जी। डॉक्टर अब्दुल बसीर काज़ी साहब, जैसे अब्दुल्ला अमीर गुल साहब ने भी कहा, बरसात तो बिछी हुई है काफ़ी अरसे से, और उर्दन हो, शाम हो, लबनान हो, फ़लस्तीन हो, ये एक टेरिटरी थी द लेवेंट, और खिलाफत के अंडर तो सारे हिजाज़ मुक़द्दस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये मुसलमानों के लिए स्ट्रेटजिक लोकेशन इंपॉर्टेंट है। हुज़ूर ने भी मुहिमात भेजी, उसामा बिन ज़ैद का लश्कर सैयदना उमर के दौर में फ़तह हुआ, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी खिलाफत तक कुछ ना कुछ तो है कि इस्लाम के बानियान खिलाफा, और फिर इनका फोकस रहा है, चूँकि हदीस में भी उसकी इम्पोर्टेंस है। तो क्या मुसलमानों को नहीं पता कि इतनी जिस पे इतना एम्फेसाइज किया गया ख़ित्ते पे, जिसका कुरान में ज़िक्र है, हदीस में, उसको हम कहीं बुला तो नहीं बैठे? नहीं, मेरे ख़्याल में बुलाए मुसलमान नहीं बुलाए। हुकूमतें हमारी आप जानते हैं उनके बारे में क्या कहना, लेकिन मुसलमान जो हैं उन्हीं के मैं समझता हूँ जाग जाने के डर से, इसी तरीके से वेस्ट के निज़ाम के एक्सपोज़ हो जाने के डर से, और कितना एक्सपोज़ हो, कितना जो है ना नंगा हो के सामने आए। एप्स्टीन फाइल्स हमने देख ली, यूएन का जो बेनकाब चेहरा हमने देख लिया, जो जेनोसाइड है वो वहाँ पे हमने देख लिया। मतलब मेरे ख़्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है
جو کہ نام نہاد ویسٹرن سویلائزیشن جس کے لیے کہتی تھی کہ ہم کھڑے ہیں، جو کہ وہاں پہ پامال نہ ہوئی ہو، دفن نہ ہوئی ہو. اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اب مسلمانوں کے، ہمارے جوانوں کے، ہمارے بچوں بچیوں کے منہ بند کرانا بہت ایک مشکل کام بنتا جا رہا ہے. تو اس بند کرانے کے لیے پھر آپ کو کچھ نئی ترکیبیں سوچنی پڑتی ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسا ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے آپس میں، یہ کوئی نئی ترکیب بھی نہیں ہے. اگر آپ جا کے ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ جو کہ نومبر 2025 میں اس نے ریلیز کیا، ہر امریکن پریزیڈنٹ کو اپنی پریزیڈنسی میں ایٹ لیسٹ ایک بار یہ کرنا ہوتا ہے، اس نے ریلیز کیا. اس کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ سے کیا چاہتا ہے. اور اس نے لکھا ہے کہ مڈل ایسٹ سے وہ پہلے برڈن شیئرنگ چاہتا تھا، اب وہ برڈن شفٹنگ چاہتا ہے. برڈن شفٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا بوجھ خود اٹھائیں، ہم ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے، یعنی خود ہی الائنسز وغیرہ بنائیں اور یہاں کے مسائل کو خود ہی حل کریں. اور ہم جانتے ہیں اس وقت کون سا مسئلہ ہے جو کہ کھڑا ہے. اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں اس مسئلے کی طرف تو دیکھیں وہ مسئلہ اس وقت اس علاقے کو چلانے والوں کی نظر میں اسرائیل نہیں ہے، وہ تو میری اور آپ کی نظر میں ہے نا. اس علاقے کو چلانے والوں کی نظر میں جو مسئلہ ہے وہ اس وقت ایران ہے، اور اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے تو آپ دیکھیں بی بی سی ویریفائی یہ کہتی ہے کہ 20 امریکن بیسز جو ہیں اس مڈل ایسٹ کے اندر تباہ کیے ایران نے. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کہتی ہے کہ 12 ان میں سے ان انہیبیٹیبل ہو گئے. واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے کہ ہم نے سیٹلائٹ امیجری کو انالائز کیا، 228 جو ہے نا سائٹس کے اوپر 228 جہاز یا اس قسم کے ویپنری کے اوپر انہوں نے مارا ہے. 228 کا نمبر، اس میں بیرکس شامل ہیں، اس میں ڈیفنس کے سسٹم شامل ہیں، اس میں جہاز شامل ہیں. آپ کی سی این این کی رپورٹ اور امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کہتا ہے کہ ان کے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ 80% یوز ہو گئے ہیں اور خطرناک حد پہ. یعنی ایک طرف ابھی چین اسی طریقے سے کھڑا ہے، ایک دشمن روس ایک دشمن ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انٹرسیپٹرز جو ہیں وہ خاص کر جو تھرڈ انٹرسیپٹرز ہیں 80% ختم، 20% صرف رہ گئے. باقی آپ ان کے دیکھیں، ان کے جو ریپر ڈرون ہیں MQ-9 جس کو کہتے ہیں، رپورٹس بتا رہی ہیں کہ اس میں سے 25% تباہ ہو چکے ہیں. دیٹس اے ہیوج نمبر، تقریباً 45 کا نمبر آتا ہے، یعنی ٹوٹل 195، 45 کہتے ہیں جی ایران نے تباہ کر دیے. اس ساری سچویشن کے اندر 3 ان کے جرنیل جو ہے ایک دن پہ ریزائن کرتے ہیں، جس میں چیف آف آرمی سٹاف امریکہ کا شامل ہے. یہ حالات بنتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں ریسپائٹ جو ہے نا کہاں سے ملتی ہے، کیا ہوتا ہے. میرے خیال میں وی نیڈ ٹو ایڈ اپ 2+2. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عربیہ کا یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، اس میں امید کی کرن ہے، بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ کوئی بڑا ملٹری الائنس بنے گا؟ اس کے آبجیکٹیو اصل میں کیا ہیں یہ بتائیے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اندرونی طور پر ترکیہ، پاکستان، سعودی عرب ایک دوسرے کی جو مدد ہے فوجی سطح پر، اسٹریٹجک لیول کے اوپر کافی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. یہ آپ یوں سمجھیے کہ دنیا کے سامنے ہم نے جو ہے انفولڈ کیا کہ ہمارا ایک اسٹریٹجک اتحاد ہے یا ہم اس کو جس طریقے پر کرنے جا رہے ہیں. ابھی تک اس کا کوئی ڈاکومنٹ جو ہے دنیا کے کسی بھی اخبار میں، کسی بھی ادارے میں شائع نہیں ہو سکا، نہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا. میرے خیال سے یہ ایک ملٹی لیئرڈ، ملٹی فیس جو ہے نا ایک اگریمنٹ ہے. اس کے اندر بہت سارے لیولز کے اوپر اسٹریٹجک تعاون ہوگا. دیکھیے اس وقت 3 چیزیں ان تینوں ممالک کو مد نظر رکھ کر دیکھی جا سکتی ہیں. ایک عام سی بات جو سب کی سمجھ میں آتی ہے، سعودیہ کے پاس بے شمار پیسہ ہے پوری دنیا کے حساب سے. پاکستان مسلم دنیا کی نمبر 1 ملٹری مائٹ ہے. ترکیہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی کا آپ کہہ سکتے ہیں آئیکن ہے. اس کا ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہے کہ اب یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ترکیہ کی ٹیکنالوجی کو خریدنے کی طرف دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں. پاکستان جو ہے ان تینوں ممالک میں ایک واحد ملک ہے جو کہ اسرائیل کا شدید ترین مخالف ہے، عوام بھی حکومت بھی. یہ ہماری سرکاری پالیسی ہے، ہماری نیشنل پالیسی ہے. ترکیہ اندرون خانہ اسرائیل کے ساتھ کونسلیٹ کی سطح پر بھی تعلقات رکھے ہوئے ہے. ایک طرف دونوں کی فوجیں بھی آمنے سامنے آنے کو تیار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھمکیاں بھی چل رہی ہیں، لیکن ساتھوں ساتھ تجارت بھی چل رہی ہے اور معاملات جو ہیں سفارتی سطح پر بھی ایک دوسرے کی سپورٹ کی جاتی ہے. سعودیہ کو آپ دیکھ لیں، اگر 7 اکتوبر کو وہ حماس وہ حملہ نہ کرتی تو آپ کو میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ جو ہیں ممکنہ سفارتی تعلقات قائم ہونے جا رہے تھے. وہ سب نے دیکھا. اگر یہ نہ ہوتا تو اکتوبر کے اینڈ تک، نومبر تک یہ تمام معاملات سائن ہو جانے تھے. یعنی کہ ایک طرف آپ دیکھیے یہ بڑا نا اسٹریٹجک پہلو، اس طرف غور کرنا چاہیے کہ 2 ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہیں. سعودی عرب تسلیم کرنے جا رہا تھا بالکل بالکل. ابھی امریکہ نے آپ کی خبر ہے یا تجزیہ ہے؟ تجزیہ ہے، خبر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. ہم سب نے سعودیوں کو اور اسرائیلیوں کو اکٹھے رقص کرتے دیکھا تھا 3 یا 4 اکتوبر کی جو ویڈیو تھی پوری دنیا نے دیکھی تھی.
اور ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے پر دستخط ہونے والے تھے. کس جگہ پہ؟ یہیں پر تل ابیب اور ریاض کے درمیان جو چل رہا تھا. اور میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ 2023 میں 7 اکتوبر 2023 میں جس وقت حماس نے حملہ کیا ہے, اگر وہ حملہ نہ ہوتا تو معاملات جو ہے وہ بہت آگے جا چکے ہوتے, اور یہ ہم سب کو پتہ ہے. اس کی وجہ سے یہ جو تعلقات تھے اسرائیل اور سعودی عرب کے, وہ ایک حد تک رک گئے تھے. لیکن جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے, کیا وہ ختم ہوگی؟ نہیں. آپ نے دیکھا کہ اس دوران جب اسرائیل کا غزہ کے اوپر جو جنوسائیڈ ہوتا رہا, سب سے زیادہ جو لوگوں کو امید تھی کہ عرب ممالک کی طرف سے آواز اٹھے گی, عرب ممالک اتنے ہی خاموش رہے. مسلمان ملکوں میں سے اگر کسی نے جاندار آواز اٹھائی تو وہ ترکیہ تھا یا پاکستان تھا یا شاید کوئی اور ملک. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ یہ معاہدہ ہوا, کچھ دن امریکہ کی طرف سے خاموشی رہی, اور ابھی چند دن قبل جو ہے صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ خوش آئند معاملہ ہے, اچھی بات ہے, اس طرح کریں, اور ان لوگوں کو آپس میں معاہدات کرنے چاہیے. دیکھیے اس وقت امریکہ جو ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے زوال کی طرف جا رہا ہے. اس کا اسٹریٹجک ڈکلائن شروع ہو چکا ہے, آج سے نہیں, گزشتہ کئی سالوں سے. اور یہ اس کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. ایران کے ساتھ جنگ میں اس کا ایک بظاہر اور واضح طور پر شکست کھانا, اور اس کے جو اتحادی ممالک تھے وہ پیچھا اس کا چھوڑ گئے ہیں, اس کے ساتھ نہیں رہے ہیں. اور دیکھیے جس طریقے پر امریکہ کے انٹرنل جو قرضے ہیں وہ اس وقت $40 ٹریلین ہیں. امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک ہے, اور ابھی انہوں نے $1.5 ٹریلین جو ہے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے صرف اپنے ڈیفنس سیکٹر کے لیے اس سال مزید قرض اٹھایا ہے. میرے خیال سے سال کے اینڈ تک ان کا جو انٹرنل ایکسٹرنل تمام تر قرض ہے وہ $43 ٹریلین تک پہنچ جائے گا. تو اس صورتحال میں یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے, اور ان کو جو ہے بہت ساری جگہوں پہ بیک فٹ پہ جانا پڑ رہا ہے, اور ایک نیچرل چیز ہے, وہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی عبداللہ گل صاحب, یہ بتائیے گا, سیریا کے فارن منسٹر بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں, تو جب اسرائیل نے اٹیک کیا تھا اس کانٹیکس میں ان کے وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا ترکیہ اسرائیل کے ساتھ فرنٹ پہ آئے گا کھل کے, چونکہ تجارتی سطح پہ بیک ڈور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا رابطے تو ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک تعلقات ہیں, ابھی فی الحال غزہ کے بعد جو صورتحال بنی اور جس طریقے سے ان کا اگلی چہرہ مزید ایکسپوز ہو کے آیا, مزید اگلی ہو کے آیا, تو میرا نہیں خیال کہ براہ راست اس ٹائم پہ سپورٹ کرنا آسان ہوگا, کیونکہ براہ راست امریکہ نے کر کے دیکھ لیا تو پوری دنیا میں تھو تھو ہو گئی. نریندر مودی وہاں جا کے اس کے ساتھ فادر لینڈ مدر لینڈ کرتا رہا. پوری دنیا کے اندر بھارت کے حوالے سے ایک منفی رجحان دیکھنے میں آیا, وغیرہ وغیرہ. اس لیے براہ راست تو سامنے سے نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ترکیہ کے ساتھ اصل میں بات یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ زیادہ دیر امریکن ہیجمنی اور امریکن طاقت ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی, اور ان کا جو کلاؤٹ ہے وہاں اس ریجن کے اندر, کیونکہ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے سب سے بڑا, اس کا ظاہر ہے وہ تو ان کا لاڈلا بچہ ہے ہی اسرائیل, لیکن اس کے علاوہ ان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے نا کہ اگر آپ نے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو اسرائیل کو مضبوط کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ تقریباً $267 بلین وہ آج تک ان کو دفاع کی مد کے اندر دے چکے ہیں. لیکن اب کانفلکٹ بڑھانا چاہتا ہے اسرائیل, یہ چاہتا ہے کہ کانفلکٹ بڑھ جائے, اس کے اندر مزید ممالک شامل ہو جائیں, اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ایران کے اوپر بھی حملہ کیا. لیکن ایران کی مس کیلکولیشن ہو گئی, اور جب مس کیلکولیشن ہوئی تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا. سب سے بڑا جو نقصان تھا وہ اس کا ایک جو اسموک اسکرین کریٹ کی تھی, جو اس نے ایک فساد کریٹ کیا ہوا تھا کہ جی میں انریچیبل انٹچیبل ہوں, تو انبیٹیبل ہوں, وہ تمام کے تمام متھ بریک ہو گئی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور ایران براہ راست ہو گئے, اور اسرائیل نے چپ کر کے خاموشی کا لبادہ اوڑھے رکھا. لیکن وہ لبنان کے فرنٹ کو گرماتا رہا, اس نے اب سیریا کے اوپر جو شروع کیا, اور اب وہ ترکیہ کو جو انگیج کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان, سعودیہ اور ترکیہ کا ایک دفاعی معاہدہ بھی ہوا ہے. اگر وہ دفاعی معاہدہ ہے تو پھر اس کے اندر آنے والے وقتوں میں کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمارے پینل جو ہے وہ ضرور اس پہ کمنٹ کریں. دوسری چیز جو اس کے اندر آپ نے سیریا کے جو فارن منسٹر ہیں, کیونکہ میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, اس لیے مجھے معلوم ہے کہ وہ شہبانی صاحب جو ہیں
وہ ایک احمد الشرع کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، جن کو ابو جولان کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابو جولان کے لیے امریکہ نے بھی بہت ان کے ساتھ قربت رکھی، اور اسی طریقے سے سعودی عرب نے بھی ان کو بڑا وارم ویلکم کیا، ترکی نے بھی ان کے ساتھ اچھے مراسم رکھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ایک بات تو بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر مجھے امریکن کنسنٹ کم اور اسرائیلی جو موٹیوز ہیں، جو ان کے ہینیس ڈیزائنز ہیں، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کانفلکٹ کا زون بڑھا دیا جائے تو شاید امریکہ کو یہاں ایک طویل عرصے کے لیے رکنا پڑ جائے، یا پھر وہ اپنا مڈل ایسٹرن جو پارٹنر ہے یعنی کہ اسرائیل، اس کو کہیں نہ کہیں اسٹرینتھ دیں۔ اب اس کے اندر ایک تیسرا پہلو ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بڑا اہم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کی اور دیگر اس قسم کی واہیات گفتگو فرما رہے ہیں، دھڑلے سے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ امریکہ میں ہونے والے الیکشن سے بھاگنا چاہ رہے ہوں، کیونکہ اگر وہ وار لائک سچویشن بنتی ہے اور کوئی بہت ہی بڑی ہیپننگ ہوتی ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کے لیے ان کو کانگریس سے اجازت نہیں ضرورت، اور اگر وہ یہ اس قسم کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ 60% انریچمنٹ ایران بھی کر چکا ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کے پاس بھی کوئی ڈرٹی بام وغیرہ نام کی چیز بنی ہوئی ہے، اور یہ بام لے جانے کے لیے ان کو کوئی بڑا وہ کوئی ڈیلیوری میتھڈ نہیں چاہیے، بلکہ یہ اتنے بامز ہیں کہ جو ایک بریف کیس کے اندر بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں اور انف ڈیمیج جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں، اس سے نظر یہ آتا ہے کہ ایک طرف اسرائیل بھی الیکشن سے بھاگنا چاہتا ہے اور دوسری جانب امریکہ بھی بھاگنا چاہتا ہے، اور اسرائیل کے لیے مجبوری یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ابھی آخری کنسنسس وہاں ہوئے، سینسس جو انہوں نے کروائے، ایک سروے کروایا اس سروے کے اندر انہوں نے پتہ چلا کہ جی اس کے اندر 50% چانس ہیں، جو کہ میری نظر میں بالکل دھوکہ تھا، لیکن حقیقت تو اس کو بھی پتہ ہے کہ 27 اکتوبر کو الیکشن اگر ہو گئے تو نیتن یاہو تو بیہائنڈ بارز چلا جائے گا، اور اگر وہ جیل جائے گا، جو کہ انشاءاللہ وہ جائے گا، تو اس کے بعد تو امریکہ کا بھی وہاں مسائل میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ نفتالی بینٹ اور دیگر نے اپنے بیانات میں بہت کچھ کہا، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اسرائیل کو پہلی دفعہ مار پڑی ہے اور ٹھیک ٹھاک مار پڑی ہے، اور اسی طریقے سے علاقائی جہادی قوتیں جو ہیں یہ بھی اب اور کچھ عرصے بعد کٹھی ہو جائیں گی اگر بوٹس آن گراؤنڈ کی غلطی کی گئی، جو کہ میرے خیال میں اسرائیل جان بوجھ کے کرنا چاہے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو آبسیشن کی ایک روایت ہے، میں اس پہ سوال مختصراً چاہوں گا، وقت کم ہے، کہ ایک گروہ القدس کے اطراف میں قیامت تک لڑتا رہے گا، سارے مل بھی جائیں انہیں رسوا نہیں کر سکے گا، وہ فتح ہوں گے، شہید ہوں گے، روز محشر وہیں سے اٹھائے جائیں گے، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو اس گروہ کو تو رسول اللہ کی بشارتیں، اس کانٹیکس میں آج مڈل ایسٹ کی سچویشن کو کیسے دیکھتے؟ میں اس ساری چیز میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم جب گروہ سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ ایسا کر دیا گیا ہے کہ ہمارے ذہن میں ملیشیاز آتی ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں لسنر سے بھی کہ ہمارے ذہن میں فوجیں کیوں نہیں آتی مسلمانوں کی؟ گروہ سے مراد ملٹری فورسز بھی ہو سکتی، کنٹریز ہونی چاہیے نا، کیونکہ ریالٹی یہ فوج ذہن میں آنی چاہیے۔ تو سوال پھر یہ اٹھنا چاہیے کہ کون سے ملک کی فوج ذہن میں آتی ہے۔ اب میں آپ سے سامنے رکھتا ہوں پھر سے، کیونکہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ اس مکہ پیکٹ کا ہے، کہ آپ مجھے بتائیں، اور اکٹھے بھی سب نے ایلیا میں ہونا ہے، ایسا ہی ہے اس کے مقابلے میں دجال کے آرمگڈون میں جو لڑی جانی ہے۔ بالکل۔ تو ابھی جو کرنٹ جو سٹیٹس ہے، آپ مجھے بتائیں، ترکی جو ہے وہ تو نیٹو کا ممبر ہے، تو کیا واقعی ہم میں سے کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ ترکی کو کوئی خطرہ ہے اسرائیل سے، جس وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے، جس وجہ سے ترکی جو ہے اس میں جوائن کی ہے؟ اسی طریقے سے سعودی عرب، اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہوا ہے نا کہ ہمیں خطرہ ہے، تو پھر جب بات آتی ہے ہمیں تو انڈیا سے خطرہ، تو جب بات آئی تو سعودی نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ ہمارے ان کے ساتھ ٹائز ہیں اور ہم جو ہے نا اس میں ہم کوئی سائیڈ لینے والے نہیں ہیں۔ تو پھر پیچھے ایک ملک رہ جاتا ہے سعودی عرب۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سعودی عرب کو واقعی اس وقت کس سے خطرہ ہے؟ کیا سعودی عرب کو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل سے خطرہ ہے کہ وہ اس کے اوپر حملہ کرے گا، یا کچھ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چل رہا تھا اور اس خطرے کی وجہ سے؟ مدینہ کے باہر تو آنا ہے انہوں نے، ایسا ہی ہے، مدینہ کے باہر دیکھیں۔ پھر وہ بات ہے
انہوں وہ نے کہ وہاں کب آنا فرشتے ہے، ہیں پروٹیکٹڈ انہوں ہیں نے ہر کب دفعہ۔ آنا ہے اور اس وقت کیا حالات کریٹ کیے جائیں گے، یہ فیوچر کی بات ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں یہ 1 سال بعد پوری ہوں گی یا 1,00,000 سال بعد پوری مطلب ہوں گی۔ ابھی ویل للعرب کا دور ہے، عربوں کے لیے بربادی والا۔ بالکل ایسے، اور ابھی یہ دور ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ترکیہ جانے کے لیے اسرائیلی نارمل پاسپورٹ ہولڈر اور آفیشیل پاسپورٹ ہولڈر دونوں کو 90 دن کے لیے ویزا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں بڑے باوثوق تو اس سے پھر کہہ رہا ہرے زرد رنگ کے جھنڈے جو روایت ہیں یہاں سے جائیں گے مشرق سے، ہوں۔ جی تو اشارہ تو واضح ہے جہاں آپ سب عبداللہ بھائی ہم لوگ بیٹھے ہیں، ایسے ہی۔ ایسا ہی ہے۔ ایسے جی ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ڈی ڈاکٹر وضیہ سعید یہ بتائیے گا، ابھی جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آبنائے ہرمز سے باب المندب تک کا جو سفید نہیں کہیں گے بلکہ سرخ لکیر خون کی ایک کھنچ گئی ہے، یہ رکے گی یا آپ سمجھتی ہیں کہ پاز آیا ہے، ریزیوم ہوتا جائے گا؟ دیکھیے یہ میں اس کو ایز پاز لے رہی ہوں، پاز کے طور پر لے رہی ہوں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے کچھ انٹرنیشنل ذرائع سے ایسی خبریں بھی آئی تھیں کہ ادھر ڈیفنس پیکٹ کا اعلان ہوا اور ویری نیکسٹ ڈے پاکستانی اور ٹرکش جو ایئر کرافٹس ہیں، سرویلنس ایئر کرافٹ، وہ باب المندب کے ارد گرد جو ہے وہ سرویلنس کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو اگرچہ بہت زیادہ پاکستانی میڈیا نے اس کے اوپر بات نہیں کی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں اس نیوز کو جو ہے اٹھایا گیا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے ملٹری مائٹ تو صرف اور صرف پاکستان کے پاس ہے، اسرائیل کا جو اوریجنل جینون جو مخالف ہے اس وقت مسلم دنیا میں وہ بھی پاکستانی ہے، باقی سب کو آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر پایا جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں جب سعودیہ کو بظاہر اسرائیل سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر یہ معاملات دیکھیے امریکہ کے ساتھ سعودیہ کے جو تعلقات ہیں، امریکہ چاہتا ہے کہ اب عرب جو ہیں وہ اس پہ ڈپینڈنسی کم کریں، اور سائرس اکارڈ ہو گیا، ابراہم اکارڈ ہو گیا، اس کو سائن کر کے خطے کو جو ہے نا چھوٹے ممالک خود سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں جب نیٹو کا ذکر کیا جاتا ہے تو بس وہ ایک مائنڈ میں ہے نا کہ نیٹو کی کلاس 5 ہے، اس میں کہا گیا کہ ایک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ پریکٹیکلی یہ جو پچھلا پاکستان اور سعودیہ کا جو ڈیفنس پیکٹ تھا اور اب جس میں ٹرکیہ بھی شامل ہو گیا ہے، تو ہم پریویسلی دیکھ بھی چکے ہیں، اور میں ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے مکمل اتفاق کرتی ہوں کہ اگر پاکستان پر افغانستان، بھارت، ایران بھی ایون حملہ کر دے، 2024 جنوری میں انہوں نے کیا تھا، تو کوئی بھی ہماری مدد کو ان سارے ملکوں میں سے نہیں آئے گا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سعودی پیسہ اور ترکیہ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک جنگ میں ہمارے ساتھ ہو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کس قیمت پر اس پیکٹ میں شامل ہو رہا ہے۔ کیا اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک مالی سہولت ہے جو ہمیں سعودیہ سے حاصل ہوگی، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے جو ہمیں ترکیہ سے حاصل ہوگی، کیونکہ ہم اس وقت چائنا کے اوپر حد سے زیادہ ریلائی کیے ہوئے ہیں، اور اصول کا تقاضا یہ ہے، سیاسی اور فوجی بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 100% کسی پر ریلائی نہ کریں۔ اب ہم جو ہے اپنا جو ہے جس پر ہم ریلائی کر کے بیٹھے ہم اس کو تھوڑا سا شفٹ کرنا چاہتے ہیں ترکیہ کی طرف۔ امریکن جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے اور ہمارے لیے پولیٹیکلی بڑی برڈن ثابت ہوتی ہے، اور ہم ترکیہ کی طرف شفٹ کر رہے ہیں۔ ایون یورپین کنٹریز بھی جو ہے وہ شفٹ کر رہے ہیں ترکیہ کی طرف۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ عبداللہ بھائی آخری حصہ ہے، مختصراً بتائیے، وقت کم ہے، کب تک ہم ڈسکس کرتے رہیں گے مسلمان ایک ہوں، سیلف انٹرسٹ کو لے کے چلیں گے؟ طوفان مغرب مسلمان کو مسلمان کب کرے گا، یہ اقبال نے بھی کہا تھا۔ طوفان مغرب تو یلغار مغرب جو ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے نا۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں 2 قومیں بستی ہیں، ایک مسلمان ایک غیر مسلم۔ آپ جس مرضی مسلک سے تعلق رکھتے ہو وہ آپ کو مسلمان کے طور پر جانتے ہیں۔ یہ ایک ہارڈ ریالٹی ہے، جتنی جلدی سمجھ آ جائے بہتر ہے۔ باقی ڈیوائڈ اینڈ رول کا تو فارمولا انہی کا ہے نا، وہ ہمیں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ لیکن جو حالات جس طرح سے بن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، وہ بشارتیں اب پوری ہو رہی ہیں۔ آپ نہیں بھی چاہیں گے تو بھی ہوگا، یہ تو اس میں کوئی، آپ دیکھیں نا، یہ اب مجبوری بن گئی ہے۔ ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے، دنیا کا گلوبل ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک سپر پاور نکل رہی ہے۔ جس طرح سے سوویت یونین گیا تھا تو ایک بہت بڑا ویکیوم کریٹ ہوا تھا، نئی ریاستیں بن گئی تھیں، اسلامی 6 ریاستیں بن گئی تھیں وغیرہ وغیرہ، اور دنیا کے اندر بہت ایک پیراڈائم شفٹ جو ہے اس آیا تھا۔ لیکن
अब जो सिचुएशन है उसके अंदर एक सुपर पावर फिर जा रही है, और अगर ये सुपर पावर जा रही है तो जाहिर है अपने साथ बहुत सारा ये नुकसान भी करेगी। आप देख लीजिए कि नेटो कहाँ खड़ा है, क्या नेटो का कोई अभी किरदार है, यूएन का कोई किरदार है। यूएन तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी लीग ऑफ द नेशंस के बाद, ताकि अमेरिका के काले करतूतों के ऊपर पर्दा डाल सके, इजराइल की जो चीरादस्तियां थीं, जो उसकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां थी, उन पे पर्दा डाले, उनको एक लीगल राइट दे दे, ठीक है। वगैरह वगैरह। अब मसला यहाँ सिर्फ इतना सा है कि आप नहीं भी चाहेंगे तो आपको इत्तेहाद की तरफ आना पड़ेगा, इत्तेहाद बिकॉज की, नाउ ठीक इट इज ऑफ योर सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल वन लाइनर दे दें, मैसेज क्या है? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहुल मुशरिकून। यही सिचुएशन है, यही हम देख रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया हक़ के साथ, हुदा के साथ। टाइम आ गया कि हम इस्लाम इसको एज ए सिस्टम डोमिनेंट हो, बस एग्जैक्टली गलबा दीन हक। बिल्कुल ऐसे तो हमें डॉक्टर साहब मैसेज क्या है फाइनल? मेरा जो है एक मैसेज है या मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि बेशक इस्लाम ही गालिब आएगा, लेकिन उसके अंदर अगर कोई लीडर होगा तो वो पाकिस्तान होगा। इंशाल्लाह हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और हमें बड़ी अक्लमंदी के साथ इस सूरत हाल को डील करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, डॉक्टर अब्दुल बसीर काजी साहब, डॉक्टर वजिया सईद, तीनों का तज्जिया एक पेज पे हैं। और ये कामयाबियाँ अल्लाह करे कि जो हम गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं अवेकनिंग के लिए, हम ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ इधर गया उधर गया, हम वो इंटेलेक्चुअल डिबेट, फ़िक्री तज्जिया आपके सामने पेश करके पॉलिसी मेकर्स के लिए नई राहें खोल रहे हैं कि एक हो जाएं। एक में ही हमारी बका है, गलबा दीन हक़ के लिए वो वेलफेयर मॉडल लेके आएँ। मुसलमानों के रिसोर्सेज विद इन द इस्लामिक वर्ल्ड यूज़ होने चाहिए। हमारा सर दर्द यही है, मुसलमानों की हिफाजत मुसलमान ही कर सकता है, हमारा सर दर्द यही है। और उस पैगाम के लिए इंशाल्लाह पाकिस्तान लीड करेगा, उसके लिए प्रेडिक्शंस मौजूद हैं। लेकिन तैयारी कितनी है, ऑनेस्टी कितनी है, इंटेंशंस किस हद तक क्लियर हैं, ये मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स को सोचना चाहिए कि अब उनकी रिलायंस गैरों पे नहीं है बल्कि अपने पे है। खुद कफालत, सेल्फ रेजिलियंस, ये अप्रोच लेके आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। अपना बहुत ख्याल रखिए। अपने मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।